اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین۔ جی ناظرین، بہت شکریہ آج ہمیں دوبارہ جوائن کرنے کا۔ آج ہماری یہ 15ویں نشست ہے رہبر معظم کی معرکۃ الآراء کتاب قرآن کریم میں اسلامی طرز تفکر کے بنیادی خط و خال کی تشریح اور توضیح کے حوالے سے، اور ہم اس کتاب کے تیسرے حصے میں داخل ہو چکے ہیں، اور کل تیسرے حصے نبوت کی پہلی بحث ہم نے ختم کی، جس میں ہم نے نبوت کے حوالے سے کچھ بحث کے جو ہے وہ ارکان بتائے کہ نبوت کے بحث کی کیا زاویے ہو سکتے ہیں۔ جو اس میں پہلا سوال تھا نبوت کے مفہوم کا کہ نبوت کے سے کیا مراد ہے، نبوت کے مفہوم کیا چیز ہے، تو وہ کل کسی حد تک اس پر بحث کی، اور آج ہم جس سوال پر اور جس زاویے پر بحث کریں گے وہ کہ بعثت سے کیا مراد ہے۔ نبوت جب دی جاتی ہے انبیاء کو تو خدا یہ تعبیر استعمال کرتا ہے کہ ہم نے نبی کو مبعوث کیا۔ اس بعثت سے کیا مراد ہے، اس بعثت پر تھوڑی سی گفتگو انشاءاللہ اس درس میں اور اگلے کچھ درسوں میں ہم انجام دیں گے انشاءاللہ، تاکہ ہم نبوت کے اس پوشیدہ پہلو کو سمجھ سکیں کہ جو غالباً ہمارے درمیان جو ہے وہ پوشیدہ رہ جاتا ہے۔ بعثت سے کیا مراد ہے؟ بعثت سے مراد بہت گہرا اور عمیق جو ہے وہ معنی ہے، اور قرآن نے بعثت کے الفاظ کے لفظ کو مختلف جگہ پر استعمال کیا۔ اہم ترین جو بعثت کا لفظ ہے وہ یا تو انبیاء کے لیے استعمال ہوا ہے یا روز قیامت کے لیے استعمال ہوا ہے۔ اسے قرآن میں سورہ روم میں ارشاد ہوا قیامت کے لیے، ھذا یوم البعث ہے، یعنی کیا کہ آج کا دن جو ہے وہ مبعوث ہونے کا دن ہے، بعثت کا دن ہے، یعنی کیا کہ جو مردے اور جو مردگان اور جو مردہ لاشیں مدفون ہو چکی ہیں زمین کے اندر، مٹی کے اندر مر کھپ چکی ہیں اور ہڈیاں بن چکی ہیں ان کی، اور ان کے اندر سے جو ہے وہ پھول پودے اگائے ہیں، اور جو ہے وہ دوسری چیزیں بالکل ایک بے جان چیز اور تقریباً فنا کے نزدیک پہنچ چکی ہیں، ان کو دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ اس حالت کو قرآن کہتا ہے بعثت، یعنی یہ وہ دن ہے کہ جس دن بعثت انجام ہوگی، ھذا یوم البعث ہے، یعنی اس دن مردوں کو اٹھایا جائے گا، یعنی ان مردوں کو زندہ کیا جائے گا، مردوں کے اندر انقلاب لایا جائے گا، ان کو اٹھایا جائے گا۔ اس کو قرآن بعثت کی تعبیر سے جو ہے وہ ہمارے سامنے پیش کرتا ہے۔ اسی طرح اسی معنی سے استفادہ کرتے ہوئے اگر ہم اس معنی کو، اسی لفظ کو یا اسی تعبیر کو نبوت کے اندر ہم لے کر آتے ہیں تو نبوت کے اندر بھی بعثت کا تقریباً اور بعینہ ہی یہی معنی ہے، وہ یہ کہ نبی کے اندر، نبی کی ذات کے اندر بعثت کا ہونا، اس کو مبعوث کیا جانا، اس کا مراد یہ کہ نبی کے اندر انقلاب آ جانا، نبی کے ذات کے اندر وحی الہی سے، اس کے اندر اور فیض الہی سے ایک انقلاب آ جاتا ہے، نبی ایک سرا جو ہے وہ تبدیل ہو جاتا ہے، اور اس کے اندر ایک ایسی انقلابی تبدیلیاں آتی ہیں کہ وہ اس کی شخصیت، اس کی ذات جو ہے وہ ایک اثر نو جو ہے وہ تبدیل ہو جاتی ہے، اور پہلے سے مختلف شخص جو ہے وہ بن جاتا ہے، اور انقلابی تبدیلیاں اس کے اندر جو ہیں وہ رونما ہوتی ہیں۔ اب یہاں یہ جو تحول اور یہ تبدیلی اور یہ دیگر گونی اور یہ انقلاب جو بعثت کی وجہ سے کسی بھی نبی کے اندر وجود میں آتا ہے، در حقیقت یہ کہنا چاہیے کہ یہاں پر دو تبدیلیاں آتی ہیں کسی بھی بعثت، نبی کی نبوت کے اندر جب بعثت ہوتی ہے تو دو مراحل ہیں اس بعثت کے۔ پہلا مرحلہ یہ کہ خود نبی کی ذات کے اندر جو ہے وہ تبدیلی آتی ہے، اور اس کو یک سر نو جو ہے وہ سر نو جو ہے تبدیل کر دیتی ہے، اور اس کو ایک بالکل دوسرا انسان بنا دیتی ہے۔ اور اس کے بعد جب یہ انسان تبدیل ہو جاتا ہے وحی الہی سے، اس کے اندر جو ہے وحی الہی جو ہے وہ تاثیر کرتی ہے، اثر کرتی ہے، اور اس کے اندر وہ انقلابی تبدیلیاں آتی ہیں، تو وہ ایک چشمہ جوشان کی طرح، ایک جو ہے وہ بہتے چشمے کی طرح، جوش ٹھاٹے مارتے ہوئے سمندر کی طرح اس کے اندر جو ہے وہ معرفت الہی اور ماموریت الہی اور ہدف الہی کی لہریں جو ہیں وہ
اس کے اندر موجیں جو ہے وہ جو ہے اس کے اندر پیدا ہوتی ہیں، اور یہ جو ہے وہ پھر ٹرانسفر ہوتی ہیں معاشرے میں۔ جب معاشرے میں اس کو ٹرانسفر کرتا ہے نبی اور اس چیز کو پھیلاتا ہے، ان موجوں کو، ان تبدیلی کی موجوں کو، ان وحی الہی کی موجوں کو، ان کے آثار کو، اور ان سے تبدیلیاں لے کر آتا ہے، تو یہ بعثت کا دوسرا مرحلہ ہے۔ بعثت کے دو مرحلے کیا کہ پہلے خود نبی کی ذات میں تبدیلی، انقلابی تبدیلی، اور پھر اس پہلے مرحلے کے نتیجے میں معاشرے کے اندر جو تبدیلی آتی ہے، انقلابی تبدیلی آتی ہے، وہ جو ہے وہ بعثت کا دوسرا مرحلہ ہے۔ یہاں پر ایک بحث یہ کی جا رہی ہے کہ ہر نبی جو بعثت سے پہلے، مبعوث ہونے سے پہلے، کہ جب اسے ذمہ داری نہیں دی گئی ہوتی نبوت کی، اس سے پہلے والا جو زندگی کا اپنا مرحلہ ہے، اس میں وہ کیسا انسان ہوتا ہے۔ تو یہاں یہ بات کی جا رہی ہے، یہ بحث کی ہے کہ ہر نبی اپنے نبوت سے مبعوث ہونے سے پہلے، کہ جب تک اس پر نبوت کی ذمہ داری نہیں آتی، یہاں توجہ رہے کہ نبوت کی ذمہ داری نہیں آنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ اس سے پہلے وہ نبی نہیں ہوتا، نہیں، وہ اس کا انتخاب کیا جا چکا ہوتا ہے، عصمت اپنی جگہ، اس کے فضائل اپنی جگہ، لیکن اس ذمہ داری کا لاگو اس پر جو ہے وہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب اس کو خداوند متعال مبعوث کرتا ہے اور اس پر وحی الہی کا جو ہے وہ نزول ہوتا ہے۔ اس میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں، جب کسی بھی نبی کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بعثت سے پہلے کی زندگی میں کس طرح کا تھے، سب سے پہلی بات ہے کہ ہر نبی اپنے زمانے کا جو ہے وہ شریف ترین، مقدس ترین اور بافضیلت ترین، ذہین ترین، اور جو ہے وہ قوی ترین، مضبوط ترین، روحانی حوالے سے، فکری حوالے سے، ہر حوالے سے مضبوط ترین انسان ہوتا ہے۔ یہ ہمیں تاریخ نے بتایا ہے۔ اور یہاں پر جو ہے وہ ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ یہ خدا کی کیا عدالت ہے کہ اس نے خاص لوگوں کو اس طرح کا انسان بنایا اور ہمیں جو ہے وہ ایسا عام انسان بنایا، تو گناہ گار، اور جو ہے وہ اتنی ہمیں فضیلتیں نہیں دیں۔ تو بات یہ ہے کہ سب سے پہلی بات یہ کہ دنیا کے نظام کے اندر نبوت ایک ضروری چیز تھی، نبوت کا ہونا بہرحال ضروری تھا، اور نبی کے لیے ہر غیرے کو ذمہ داری نہیں دی جا سکتی تھی۔ یقیناً ایک ایسے شخص کی ضرورت تھی کہ جو قوی اور مضبوط روح اور جسم، روح کا مالک ہو، روحانی کمالات کا مالک ہو، فضیلتوں کا مالک ہو، تاکہ وہ اس بھاری ذمہ داری کو سنبھال سکے۔ اس لیے خداوند متعال نے اپنے علم الہی سے جن لوگوں کو انتخاب کیا، کہ دیکھا کہ کن لوگوں میں صلاحیت زیادہ ہے، کن لوگوں کے اندر جو ہے وہ زیادہ صلاحیت ہے، پھر خدا نے ان کو انتخاب کیا، چنا اپنی نبوت کے لیے۔ تو یہ وہ سوال کا جواب، یہ جو نبوت سے پہلے والی زندگی کا پہلا نقطہ تو یہ تھا کہ ہر نبی جو ہوتا ہے اپنے زمانے کا بافضیلت ترین، با کمال ترین اور شریف ترین انسان ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ دوسرا نقطہ یہ کہ ہر نبی بعثت سے پہلے، مبعوث ہونے سے پہلے، وہ معاشرے کے ساتھ ہی زندگی کر رہا ہوتا ہے، کوئی خاص ہدف اس کے پاس نہیں ہوتا۔ وہ معاشرے کے اندر تبدیلیاں لانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن انہی معاشرے کے اصول و قواعد کے اندر، اسی معاشرے، جو معاشرہ جس طرف جا رہا ہوتا ہے اسی طرف اس میں تبدیلیاں لانے کی کوشش کرتا رہتا ہے یا اصلاح کی کوشش کرتا ہے۔ کوئی خاص نسخہ کیمیا اس کے پاس اس وقت نہیں ہوتا، لیکن اس کے اندر شخصی طہارت ہوتی ہے، شخصی فضائل ہوتے ہیں، اس کے تحت وہ جو ہے وہ بہرحال معاشرے کی اصلاح میں کسی حد تک جو ہے وہ مشغول ہوتا ہے۔ جیسے حضرت موسیٰ کے حوالے سے نقل ہو رہا ہے کہ جب مبعوث ہونے سے پہلے وہ ایک انسان کا اپنی اصلاح کے لیے جب وہ حرکت میں آتے ہیں تو ایک انسان کو وہ قتل کر دیتے ہیں، اور اس قتل کی وجہ سے فرعون یا اس کا دربار جو ہوتا ہے وہ ان کے پیچھے جو ہے وہ لگا ہوا ہوتا ہے، اور وہ پھر فرار اختیار کرتے ہیں اپنی جان کی حفاظت کے لیے۔ تو اسی راہ میں جو ہے وہ پھر ان پر بعثت کی ذمہ داری آتی ہے۔ جب ان کے بعد بعثت کی ذمہ داری آتی ہے تو قرآن نے ان کے حوالے سے نقل کیا کہ وہ کہتے ہیں کہ انا من الضالین، کہ میں جو ہوں وہ گمراہوں میں سے تھا، یعنی گمراہی میں تھا۔ یعنی کیا، یہ گمراہی سے مراد نعوذ باللہ یہ نہیں ہے کہ ان کے عصمت کے خلاف انہوں سے کوئی غلطی ہوگی، ان سے کوئی خطا ہوگا، نہیں، بلکہ یہاں گمراہی سے مراد ہے کہ وہ جو نسخہ کیمیا مجھے معاشرے کی اصلاح کے لیے استعمال کرنا چاہیے تھا، یہ وہ نہیں تھا میرے پاس پہلے، اب آ گیا ہے۔ تو میرے پاس صحیح راستہ نہیں تھا معاشرے کی اصلاح کے لیے، پہلے معاشرے کی اصلاح کے لیے انہی راستوں کو اختیار کر رہا تھا کہ جو عادی معمولی راستے تھے، جو ہر انسان اگر سوچ و بچار کرے تو اس کے ذہن میں آ سکتے تھے۔ تو یہ وہ
جو ہے وہ معاملہ حضرت موسیٰ کا اور ان کا انا من الضالین کہنا۔ تو اسی طرح جب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم ذات مبارکہ کو دیکھتے ہیں، حیات طیبہ کو دیکھتے ہیں، تو بعثت سے پہلے جب آپ پر وحی نازل نہیں، اس سے پہلے آپ عرب معاشرے کے اندر جو ہے وہ مختلف اصلاحی طریقوں کا حصہ بنا رہے۔ جیسے حلف الفصول میں پیغمبر اکرم نے جو ہے وہ پیکٹ سائن کیا وہاں کے نوجوانوں کے ساتھ، اصلاحی تحریک تھی کہ جس میں جو خارجی عناصر جب داخل ہوتے تھے مکہ میں، ان کے ساتھ ظلم و ستم جو کیا جاتا تھا، اس کے خلاف جو ہے انہوں نے وہاں پر پیکٹ ضائع کیا اور ان کی حمایتوں میں، مستضعفین و محرومین کی حمایت میں اس پیکٹ کو سائن کروایا، اس کو قانونی طور سے پاس کروایا تاکہ ان کے خلاف جو ظلم و ستم ہوتا ہے اس کو روکا جائے۔ تو یہ وہ نقطہ ہے کہ ہر نبی جو ہوتا ہے اپنے معاشرے کی جو ہے وہ بعثت سے پہلے بافضیلت انسانوں میں شامل ہوتا ہے اور کسی نہ کسی طرح سے اصلاح میں لگا ہوتا ہے، لیکن وہ اصلاح جو ہوتی ہے معاشرے کے جو موجودہ عمومی راحل ہوتے ہیں ان میں سے کوئی ایک ہوتی ہے، کوئی خاص نسخہ کیمیا اس کے پاس اس وقت موجود نہیں ہوتا۔ آئیے سورہ زحا کی تلاوت سنتے ہیں اور اس کے متعلق جو نکات ہیں اس بحث سے اس کو انشاءاللہ آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى۔ جی ناظرین، آپ نے تلاوت سنی کہ اس میں ارشاد ہو رہا ہے کہ والضحیٰ، کہ خداوند متعال قسم کھا رہا ہے ضحیٰ سے مراد وہ ظہر سے پہلے کا وقت کہ جس میں روشنی پھوٹتی ہے اور پوری دنیا میں جو ہے چاندنا جو ہے وہ آ جاتا ہے، اس وقت کی جو ہے وہ قسم کھا رہا ہے۔ والضحیٰ یہاں پر یہی جو ہے والضحیٰ کی حکمت بیان کی گئی کہ والضحیٰ جو یہاں کہا جا رہا ہے اس سے مراد ہے کہ جس طرح بعثت میں تاریکی سے جو ہے وہ انسان کو نور کی طرف بلایا جاتا ہے اور نور چھا جاتا ہے پوری کائنات میں، نہ پہلے نبی کی ذات میں پھر اس سے جو ہے پوری کائنات میں، یہ اس کی تمثیل ہے۔ والضحیٰ یعنی کیا کہ پیغمبر کے بعثت کے وقت بھی جو ہے وہ یا پیغمبر کے مبعوث ہونے کے بعد بھی یہ اسی طرح جو ہے وہ پیغمبر کی مثال بھی بالکل والضحیٰ جیسی ہے۔ واللیل اذا سجا، کہ جب تاریکی جو ہے وہ ہر طرف چھا جاتی ہے۔ ما ودعک ربک وما قلی، کہ تیرے خدا نے تجھے جو ہے وہ نہیں چھوڑا، تجھے رہا نہیں کیا اپنے حال پر اور نہ ہی تجھ سے ناراض ہے۔ یہ سورہ ضحیٰ اس وقت کی سورہ ہے کہ جب پیغمبر اکرم پر ایک ایسا وقت آیا کہ کچھ عرصہ ان پر وحی نازل نہیں ہوئی۔ ان کو کہتے ہیں ایام فترت کے نام سے، کہ جس پہ عرصے میں پیغمبر اکرم پر وحی نازل نہیں ہوئی۔ تقریباً 40 دن کا یہ عرصہ ہے کہ جس میں پیغمبر اکرم پر وحی نازل نہیں ہوئی، اور پیغمبر اکرم کافی پریشان حال تھے کہ ایسا نہ ہو کہ خداوند متعال مجھ سے ناراض ہو گیا اور اس وجہ سے اس نے مجھے وحی نہیں کی۔ تو اس 40 دن بعد جب وحی ہوتی ہے تو خداوند متعال انہیں تسلی دیتا ہے کہ ما ودعک ربک وما قلی، کہ اے رسول تیرے خدا نے تجھے اپنے حال پہ رہا نہیں کیا اور نہ ہی تیرا خدا جو ہے تجھ سے ناراضی ہے، بلکہ آگے خدا ارشاد کیا کرتا ہے کہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اور آخرت جو ہے اس دنیا سے بہتر ہے۔ تو اپنی ساری جو ہے توجہ، تو اپنی ساری جو ہے وہ تمرکز جو ہے وہ آخرت پہ رکھو، اس دنیا کے ہونے والے معاملات سے پریشان نہ ہو اور آخرت کی طرف جو ہے وہ اس حقیقی ہدف کی طرف جو ہے وہ متمرکز رہو۔ اس سے آگے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور خداوند متعال نزدیک، بہت نزدیک تمہیں ایک ایسی چیز عطا کرے گا کہ جس سے تم جو ہے وہ راضی ہو جاؤ گے، اور وہ کیا ہے؟ وہ مقام شفاعت ہے، کہ جو پیغمبر اکرم کو خدا نے جو ہے وہ نصیب کیا مقام شفاعت، کہ جو ایک بہت بڑا مقام ہے۔ الم یجد کا یتیمن فآویٰ، کہ آیا پیغمبر کو خداوند متعال دلاسے دے رہا ہے اور تسلی دے رہا ہے کہ 40 دن کا جو وقفہ آیا تھا اس میں پیغمبر تھوڑا سا پریشان ہو گئے تھے، اور پھر خداوند متعال ان کو دلاسے دے رہا ہے کیا کہ الم یجد کا یتیمن فآویٰ، کہ ہم نے تمہیں کیا یتیم نہیں پایا تھا اور پھر تمہاری ہدایت کی تھی،
یعنی پھر تمہیں جو ہم نے سنبھالا تھا، کیونکہ پیغمبر اکرم بچپن میں بہت جلد کم عمری میں اپنے والدین سے جو ہے وہ ان محروم ہو جاتے ہیں اور ایک یتیمی کی زندگی گزارتے ہیں، لیکن خداوند متعال نے حضرت ابو طالب جیسے سرپرست جو ہیں وہ پیغمبر اکرم کو نصیب کیے، کہ جس کی باعث جو ہے پیغمبر اکرم بے سہارا نہیں رہے۔ یعنی قرآن کریم اس آیت میں کہہ رہا ہے کہ الم نجد کا یتیمن فآویٰ، کہ پیغمبر ہم نے تجھے یتیم پایا تو ہم نے تجھے بے سہارا نہیں چھوڑا، تجھے جو ہے وہ سہارا دیا۔ یعنی خود قرآن جو ہے حضرت ابو طالب کی فضیلت یہاں بیان کر رہا ہے، وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، یہ آیت جو ہے وہ ہماری یہاں پر جو ہے وہ مورد نظر ہے۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، کہ اے پیغمبر تجھے ہم نے گمراہ پایا اور جو ہے وہ پھر تیری ہدایت کی۔ یہاں بطور ظاہری قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے تجھے گمراہ پایا۔ گمراہی سے مراد وہ والی گمراہی نہیں ہے جو ہم عام معنوں میں لیتے ہیں کہ انسان گمراہ ہو گیا یا انسان جو ہے وہ خدا سے دور ہو گیا۔ یہاں گمراہ سے مراد یہ کہ پیغمبر اکرم جب بعثت ہونے سے پہلے خود پیغمبر اکرم اس نسخے کیمیا کی تلاش میں تھے کہ جو اس معاشرے کے اندر حقیقی اصلاح لا سکے، اس معاشرے کے اندر حقیقی تبدیلی لا سکے، ایک انقلابی تبدیلی لا سکے۔ تو پیغمبر اکرم اس لحاظ سے جو ہے ان کے پاس کوئی ایسا نسخہ نہیں تھا، جیسے ہم نے موسیٰ کے حوالے سے بھی یہی بات کی، نبی جو ہوتا ہے بعثت سے پہلے وہ نسخہ کیمیا اس کے پاس نہیں ہوتا، کہ یا اس نسخہ کیمیا کو استعمال کرنے کی اس کو جو ہے اجازت ذمہ داری نہیں سونپی گئی ہوتی۔ تو وہاں پر جو ہے وہ خداوند متعال ارشاد کرے الم یجد کا ضالًا فہدیٰ، کہ ہم نے تمہیں گمراہ پایا تو ہم نے تمہیں ہدایت کی۔ یعنی وہ نسخہ کیمیا جو تمہاری پاک فطرت اور تمہاری بافضیلت شخصیت تقاضا کر رہی تھی، جو تمہارے پاس نہیں تھا، ہم نے تمہیں وہ عطا کیا فہدیٰ، اور ہم نے تمہیں اس کی طرف ہدایت کی۔ اور یہی کیا ہے، وہ بعثت کا مقصد ہے، وہ بعثت کا مقام ہے کہ جب ہر نبی جو ہوتا ہے اس نسخہ کیمیا کو پا لیتا ہے، اس ذمہ داری کو پا لیتا ہے کہ جو اس کی جو پاک فطرت اور انتخاب الہی کے جو تقاضا ہوتی ہے، بچپن سے جو الہی فیض اور کرم اسے نصیب ہو رہا ہوتا ہے، اس پاک فطرت کا ایک تقاضا ہوتا ہے۔ اس تقاضے کو پیغمبر یا ہر زمانے کا پیغمبر کب جو ہے وہ پاتا ہے، کہ جب اسے جو ہے وہ بعثت عطا ہوتی ہے خداوند متعال کی طرف سے، وحی کی جو ہے وہ سعادت نصیب ہوتی ہے۔ اس کے بعد اس سورہ کی تلاوت سنتے ہیں کہ جب پیغمبر اکرم پر پہلی وحی نازل ہوئی، اور وہ یقیناً سورہ اقرا ہے، اور سورہ اقرا کی تلاوت سنتے ہیں اور پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى۔ جب پیغمبر پر وحی الہی نازل ہوتی ہے تو اس کے اندر بہت جو ہے وہ ان کے اندر بہت مثبت تبدیلیاں اور انقلابی تبدیلیاں جو ہیں وہ پیش آتی ہیں، یہاں تک کہ وہ صرف ان کی روح پر نہیں بلکہ ان کے جسم پر بھی جو ہے وہ اثر کرتی ہیں۔ ہمیں دیکھیں وہ واقعے، ہم نے سونے تاریخ میں پڑھے وہ واقعے کہ جب پیغمبر پر وحی نازل ہوئی تو ان کے جسم میں کیا تبدیلیاں آئیں، کس طرح کی کیفیت ان پر طاری ہوئی، اور کس طرح سے وہ وحی کی جب وحی ان پر آتی تھی تو کس طرح سے ان کے جو ہے وہ کیا کیفیات ہوتی تھیں پیغمبر اکرم کی۔ تو اس حوالے سے خداوند متعال نے پیغمبر پر جو پہلی وحی نازل کی وہ کوہ نور پر تھی، وہ غار حرا میں تھی، کہ جہاں پیغمبر اکرم اپنی عبادتوں کو اور جو ہے وہ اپنی خلوتوں کو اور اپنی تنہائی میں خداوند متعال سے لو جو ہے وہ لگانے جاتے تھے، کہ جس میں ارشاد ہو رہا ہے کہ اقرأ باسم ربک الذی، پڑھو خداوند متعال کے نام سے کہ جس نے تمہیں خلق کیا، الذی خلق الانسان من علق، جس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے خلق کیا، یعنی انسان کو ساری موجودات سے جو ہے برتر ہوئے۔ اور وہ کیا کہ انسان کے اندر ارادہ اور اختیار رکھا، انسان اپنی مرضی سے
جو ہے وہ ہر کام انجام دے سکتا ہے اور ہر کام کو ترک کر سکتا ہے. کہ جیسے کل ہم نے جو ہے وہ مکھی اور دیمک کی مثال دیکھی، شہد کی مکھی اور دیمک کی مثال، کہ جس میں ان کے پاس کوئی ارادہ اور اختیار نہیں ہے، وہ اپنی اسی لائف کو اسی سرکل میں چلائے جا رہے ہیں. لیکن انسان وہ واحد مخلوق ہے اس عالم کے اندر کہ جس کے پاس اختیار ہے، ارادہ ہے اور عقل کی جو ہے وہ نعمت موجود ہے، کہ جس کی وجہ سے خداوند متعال انسان کو جو ہے قرآن کے اندر ایک الگ مقام اور اشرف ترین مقام کی طرف جو ہے وہ نسبت دے رہا ہے. اقرا وربک الاکرم، اور قرأت کرو، پڑھو، اور تمہارا رب جو ہے وہ کریم ہے. الذی علم بالقلم، یعنی یہاں پر خداوند وہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے تعلیم دی قلم کے ذریعے. قلم کوئی خاص حیثیت، خاص جو ہے وہ حیثیت جو ہے وہ تعلیم العلم میں جو ہے وہ دی جاتی ہے، کیونکہ قلم نہیں ہوتا تو انسان جو ہے وہ کسی بھی حد تک دنیا میں علم نہ ہوتا. پرانے لوگوں کی محنتیں قلم کے ذریعے محفوظ ہو کے اگلے نسل تک پہنچتی ہیں. قلم ایک سمبل ہے. آج کے دور میں ڈیجیٹل لائف آ گئی ہے کہ جو مانیٹرز ہیں، کی بورڈز ہیں یا دوسری چیزیں، یہ بھی قلم کے جو ہے زمرے میں آ جائیں گی. لکھنے کا جو بھی وسیلہ ہے وہ قلم جو ہے اسے کہا جائے گا. اور اس قلم کو یہاں سمبولک وے میں لیا جا رہا ہے، کیونکہ تعلیم کا جو اہم ترین جو عنصر ہے وہ قلم ہے. اگر قلم نہ ہو تو تعلیم جو ہے وہ بے معنی ہو جائے گی. علامہ بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم، کہ جس نے انسان کو وہ کچھ تعلیم دیا، وہ کچھ بتایا جس سے وہ ناآگاہ تھا. یعنی وہی جو ہے وہ انسانی صلاحیتوں سے بالاتر کی چیز ہے. انسان وہ بہت جن چیزوں کو کسب نہیں کر سکتا وہ چیز جو ہے وہ وہی اسے جو ہے وہ بیان کرتی ہے. اسے کل ہم نے اس حوالے سے گفتگو کی. تو یہاں پر یہ بحث آگے بیان کی جا رہی ہے کہ سورہ اقرا یعنی وحی کے نازل ہونے سے پہلے یہی پیغمبر تھے، یہی محمد الرسول اللہ تھے، یہی محمد عربی تھے. لیکن وحی کے بعد جو ان کے اندر ایک انقلابی تبدیلی، اثر نو تبدیلی آئی، وہ وحی سے پہلے نہیں تھی. اس کی وجہ کیا تھی کہ وہ بعثت کی ذمہ داری، وہ مبعوث ہونا، وہ اٹھایا جانا ایک خاص مقصد کے لیے خداوند متعال کی طرف سے اس وقت تک جو ہے وہ نہیں آیا تھا. ورنہ یہی بافضیلت ذات، با کرامت ذات، باعصمت ذات اسی مکہ کے معاشرے میں رہ رہی تھی. اور معلوم ہے کہ وہ اس جو ہے وہ حالات سے ناراضی بھی تھے، ان کے طور و طریقوں سے. جب بھی کسی بھی مذہبی رسومات کو وہ ادا نہیں کرتے تھے، نہ کبھی انہوں نے بتوں کو پوجا نہیں کی، ہمیشہ خدا واحد کی جو ہے وہ عبادت کی. اس لیے لیکن پھر بھی وہ ہدف، ایک خاص جو ہے وہ ماموریت، ایک خاص جو ہے وہ ایک موٹو یا ایک خاص جو ہے وہ مشن ان کے پاس موجود نہیں تھا بعثت سے پہلے. بعثت کے بعد جب دیکھتے ہیں کہ ان کے اندر ایک انقلابی تبدیلی آ گئی، تو وہ پھر بعثت کے بعد پوری دنیا کے اندر ایک انقلاب لے کر آتے ہیں، اور ایسا انقلاب لے کر آتے ہیں کہ جو ہے وہ پوری دنیا کو جو ہے وہ اثر نو جو ہے وہ تبدیل کرنے میں جو ہے وہ کامیاب ہوتے ہیں 23 سال کے عرصے میں. کہاں تک 23 سال کے عرصے کے بعد مسلمان کہاں تک نہیں پہنچے، فتوحات کا سلسلہ کہاں تک نہیں گیا، اور اسلام کی جو ہے وہ بول بالا پوری دنیا میں کہاں تک نہیں پھیلا. اسی طرح پھر جب پیغمبر کے اندر تبدیلی آتی ہے تو پھر آہستہ آہستہ اصحاب میں، ان کے نزدیک والے لوگوں میں تبدیلی آتی ہے. اس بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہاں واقعہ بیان کیا کہ جب ان کو ان کا آقا مار رہا تھا اور وحشی ترین تشدد ان پر ہو رہا تھا، تو وہ آہد کے جو ہے وہ نعرے ان کی زبان سے نکل رہے تھے. یعنی وہ انقلابی تبدیلی کو بیان کر رہی یہ چیز کہ جو رسول اللہ کے اندر پہلے خود آئی تھی، اور اس کے بعد انہوں نے لوگوں کے اندر جو ہے وہ پاک فطرت لوگوں کے اندر جو ہے وہ ٹرانسفر کی تھی. اسی طرح مختلف اصحاب کے حوالے سے جو ہم دیکھتے ہیں کس طرح انہوں نے تشدد اور جو ہے وہ مصیبتیں برداشت کی، صرف اس لیے کہ محمد عربی کا ساتھ وہ لوگ دے رہے تھے. اور اگر انسان سوچتا ہے ان مصیبتوں کو تو وہ پریشان ہو جاتا ہے. اسی لیے خداوند متعال جب سورہ اقرا میں بیان کر رہا ہے اقرا باسم ربک الذی خلق، سب سے پہلی چیز جو اسے بیان ہو رہی ہے خلقت، یعنی خداوند متعال کے نام سے شروع کرو، پڑھو خداوند متعال کا نام کہ جس نے تمہیں خلق کیا. سب سے پہلے خداوند متعال یہ بتا رہا ہے کہ ہم تمہارے خالق ہیں. اور اسی طرح پھر جیسے بیان ہوا کہ خلق الانسان من علق، یعنی انسان کو جو ہے ایک الگ طریقے سے، ایک الگ حیثیت سے جو ہم نے خلق کیا. اور اس کے علاوہ جو
الگ حیثیت سے وہ جو ہم نے کل بیان کہ نفخت فیہ من روحی، ہم نے اس کو اندر اپنی روح ڈالی، اس خداوند متعال کی جو نسبت اس نے اپنی روح سے دی ہے انسان کی روح کو، اس سے انسان کے اندر ایک عجیب و غریب قسم کے کمالات پائے جاتے ہیں کہ جو انسان اگر درک کر لے، من عرف نفسہ عرف ربہ، تو جو اپنے نفس کو درک کر لے وہ خدا کو درک کر لیتا ہے۔ خلق الانسان من علق، اس کے علاوہ جو الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم، اب جب یہ مرحلہ آ جاتا ہے کہ انسان کو سب کچھ بیان کر دیا اور انسان کو وہ چیز بیان کر دی وحی کے ذریعے جو اسے نہیں معلوم تھی، تو کیا سارے مسائل ختم ہو گئے؟ اب یہ والا انسان جو ہے ہدایت یافتہ انسان ہو گیا؟ اب کیا ساری پیغمبر کی جو ہے وہ مقصد کمپلیٹ ہو گیا؟ نہیں، بلکہ آگے قرآن کہہ رہا ہے کلا ان الانسان لیطغی، لیکن انسان جو ہے وہ طغیان کیا، اس نے، انسان نے نافرمانی کی، سر اٹھایا خدا کے سامنے، اور ان رآہ المستغنی، اور اس نے اپنے آپ کو مستقل دیکھنا شروع کر دیا، اس نے اپنے آپ کو سب سے جدا الگ دیکھنا شروع کر دیا، خدا سے جدا کر دیا اپنے آپ کو، خود خدا بن کے بیٹھ گیا، انا ربکم الاعلی کی منزل پر آ کے بیٹھ گیا۔ یہاں سے پھر بعثت کا وہ جو ہے وہ مرحلہ شروع ہوتا ہے، بعثت کی وہ ذمہ داری شروع ہوتی ہے کہ سارے خدا کے پیغام کو، دین کو غالب کرنے کے لیے سارے طواغیت اور سارے مخالفین کے ان کو جو ہے راہ ایمان پر لے کر آنا، اور اگر راہ ایمان پر نہ آئے تو ان کو راستے سے ہٹانا۔ یہ پھر بعثت کی ذمہ داری یہاں سے جو ہے وہ اس کے اندر یہ ذمہ داری بھی شامل ہو جاتی۔ ان الی ربک رجعا، اور تیرے خدا کی طرف ہی سب کی پلٹاؤ ہے، سب نے خدا کی طرف ہی پلٹنا ہے۔ یہ انسان کتنا بھی طغیان کر لے، کتنا بھی انسان جو ہے وہ اپنا سر اٹھا لے اور اپنا قد بلند کر لے خدا کے سامنے، لیکن انجام اس کا یہی ہے کہ اس نے خدا کی طرف ہی پلٹنا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون وانا الی ربک رجعا، یعنی رجعت جو ہے انسان کی پلٹاؤ جو ہے وہ خدا کی طرف ہے۔ اسی طرح سورہ نجم میں کچھ آیتیں ہیں، انشاءاللہ اس پر توجہ کریں گے، آپ تلاوت سنیں، پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى۔ سورہ نجم میں معراج کے واقعے کے بعد کے جو حالات ہیں اس کا ذکر کیا گیا۔ ادھر رسول اللہ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے بعد واپس آتے ہیں اور معراج کے واقعے کو بتانا شروع کرتے ہیں، تو بعض لوگ ان کی اس بات کو ماننے سے انکار کرتے ہیں اور اس کو رد کرتے ہیں، اور یہ بیان کرتے ہیں کہ پیغمبر شاید نعوذ باللہ جو ہے وہ مشکل کا شکار ہو گئے ذہنی حوالے سے۔ تو خداوند متعال وحی کے ذریعے اس بات کو پوری طرح سے رد کر رہے ہیں کہ ما ضل صاحبکم وما غوی، کہ تم لوگ کا سردار جو ہے وہ گمراہ نہیں ہوا ہے اور نہ ہی اس پر کوئی جو ہے ہذیان کی کیفیت جو ہے وہ، یا اس پر نہ ہی کوئی جو ہے بھول کی کیفیت یا ہذیان کی کیفیت جو ہے وہ طاری ہوئی ہے۔ وما ينطق عن الهوى، اور وہ اپنے پاس سے کچھ بیان نہیں کر رہا ہے، اپنی نفسانی خواہشات سے کچھ بیان نہیں کر رہا ہے۔ ان ہوا الا وحی یوحی، اور صرف یہ وہ بیان کرتا ہے کہ جو اس پر وحی ہوئی ہے۔ علمہ شدید القویٰ ذو مرۃ، کس نے اسے یہ وہی تعلیم دی؟ شدید القویٰ نے، ایک فرشتہ ہے، بہت مضبوط فرشتے نے، ذو مرۃ، ذو مرۃ سے کیا مراد ہے کہ جو بہت عاقل اور خرد مند ہے اور صاحب خرد ہے۔ ذو مرۃ شدید القویٰ، علمہ شدید القویٰ ذو مرۃ یعنی جبرائیل، فاستویٰ، اور اس کے بعد جو ہے پیغمبر کے اندر جب وہی سنتے پیغمبر تو ان کے اندر مضبوطی، تبدیلی، اور ان کے پیروں کے اندر مضبوطی آ جاتی ہے، محکم ہو جاتے ہیں ان کے پیر۔ اور وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ، اور پیغمبر جو ہے بہت بالا منزل پر ہیں، بہت بالا ان کا افق ہے، بہت بالا تر ان کا مقام ہے۔ ثم دنا فتدلی، پھر وہ اور نزدیک ہوئے اور اس کے بعد اور نزدیک ہوئے۔ بعض لوگوں نے یہ اس آیت کی سورہ کی تفسیر میں رہبر بیان کر رہے ہیں کہ یہ بیان لیا کہ جبرائیل نزدیک ہوئے،
بلکہ رہبر کہ نہیں، رہبر جو یہاں سے مراد لے رہے ہیں کہ پیغمبر نزدیک ہوئے خدا سے۔ تو بہرحال وہ بیان کرتے ہیں کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن دونوں تفسیریں صحیح ہیں، لیکن میری نظر میں وہ تفسیر صحیح کہ جس میں رسول جو ہے خدا سے جو ہے وہ نزدیک ہو رہے ہیں۔ ثم دنا فتدلی، نزدیک ہوئے یہاں تک کہ اور نزدیک ہوئے، فکانا قاب قوسین او ادنی، اور صرف 2 کمان کا فاصلہ رہ گیا، اتنے نزدیک ہوئے۔ 2 کمان یہاں پر سمبل ہے، ورنہ خدا کے لیے جسمانی فاصلے تو معنی نہیں رکھتے۔ یہاں یعنی نزدیکی کا معیار اور مقام بیان کیا جا رہا ہے کہ رسول اکرم اپنی عبادت، اپنی ریاضت، اپنی پاک فطرت اور اپنی محنت سے کتنا جد و جہد سے کتنا خدا کے بارگاہ میں جو ہے وہ نزدیک ہو گئے۔ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، اور پھر خدا نے وحی کی اپنے رب بندے پر جو وحی کی، یعنی وحی کا معیار نظر کیوں خدا نے رسول کا انتخاب کیا ان پر وحی، کیونکہ قربت کا اتنا مقام تھا کہ جب بھی ان پر وحی نازل ہوئی، یعنی معیار ہے نبوت کا بھی، بعثت کا بھی معیار ہے، وحی کا بھی معیار ہے۔ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، کہ ہم نے پھر وحی کی اپنے بندے پر جو ہم نے وحی کی۔ ما کذب الفؤاد ما رأى، اور اس کا دل جو ہے وہ جھوٹ نہیں بول رہا کہ جو اس نے دیکھا ہے، کہ جو اس نے جو ہے وہ محسوس کیا ہے، جو اس نے کیفیت دیکھی ہے وحی کی، جو خود پیغمبر کے قلب کے مشاہدات ہیں وہ بالکل صحیح ہے، ان میں کوئی انحراف جو ہے وہ پایا نہیں جاتا۔ افتمارونہ علی ما یری، اور کیا تم اس سے جو ہے جدل و بحث کرتے ہو کہ جو کچھ اس نے دیکھا ہے معراج پر۔ جی ناظرین، آپ نے سورہ نجم کی جو ہے وہ تلاوت آیات کے مفاہیم کو دیکھا کہ جس میں بیان کیا جا رہا ہے کہ بعثت سے کیا مراد ہے، یعنی بعثت سے مراد یہی ہے کہ پیغمبر کے اندر ایک انقلابی تبدیلی کا آنا، ورنہ پیغمبر با فضیلت، با عصمت، با کمال بعثت سے پہلے بھی تھے، لیکن بعثت کے بعد جو انقلابی تبدیلی پیغمبر کے اندر آتی ہے وہ پھر پہلے انفرادی مرحلے میں اور پھر وہ اجتماعی مرحلے میں جو ہے وہ تبدیل ہو جاتی ہے۔ پہلے انفرادی بعثت اور پھر وہ بعثت جو ہے وہ مبعوث ہونا جو ہے وہ اجتماعی طور مرحلے تک جو ہے وہ جاتا ہے، اس کے اثرات، اور یہاں تک کہ یہ انقلاب جو نبی کے اندر ہوتا ہے وہ پھر جو ہے وہ اپنے آثار دکھانا شروع کر دیتا ہے اور پوری جو ہے اپنے اطراف میں جو ہے اس کے انقلاب آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو ناظرین، یہ وہ بعثت کا مقصد تھا، جو ہدف تھا اور مفہوم تھا کہ جو ہم لوگ یہاں سمجھنا چاہ رہے تھے۔ انشاءاللہ کل بعثت کے دوسرے جو ہے زاویوں کو انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔